بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی عورت میں یہ نشانیاں ضرور ہوں گی۔ زانی عورت کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا انسان کو بہت بھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھت نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ زانی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اکثر تنہا ہنستی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتی، سوچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات وہ دور کی سوچ میں خواب دیکھتی ہے لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کام پر جانا اور دیر تک کام کرنا، آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس دوران وہ کس سے ملتی ہے۔ امکانات یہ ہیں کہ وہ کسی تیسرے شخص کے ساتھ مصروف ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، جب لوگ مجرم محسوس کریں گے یا کچھ چھپائیں گے تو وہ آنکھوں سے رابطے سے گریز کریں گے۔ جب بھی ممکن ہو اپنی بیوی سے آنکھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر لیں۔ اپنی بیوی کی آنکھیں دیکھنا بیوی کی زنا کی تصدیق کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ زیادہ تر خواتین ہم بستری میں کافی اناڑی اور غیر فعال ہوتی ہیں۔ اچانک ایک دن وہ آپ کے ساتھ مختلف پوزیشن میں ہم بستری کرتی ہیں، آپ کو زیادہ خوش کرتی ہیں، بستر پر سیکس پوزیشن تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ کسی تیسرے فرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتی ہیں۔ زانی عورت اپنے شوہر سے بات بات پر دنگا فساد کرتی رہے گی۔ رات کے وقت بستر پر شوہر سے منہ پھیر کر سوئے گی۔ جس وقت تک شوہر گھر میں رہے، اس عورت کے ماتھے پر بل پڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہی خاوند گھر سے باہر جائے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، غیر مردوں کے سامنے مسکراتی اور ہنسی مذاق کرتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں خوب بناؤ سنگار کرتی ہے، گھر کے دروازے اور کھڑکی پر کھڑے رہنا، باہر کے لوگوں خاص طور پر مردوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور ان کی تعریفیں کرنا اور ان کی نام یاد رکھنا، شوہر کے بوسہ دینے پر گالوں کو جلدی سے صاف کر لینا۔ سیکس میں زیادہ پرکشش عورت زانی علامت ہے۔ عورت اللہ کی تخلیق کرتا ہے خوبصورت ہستی ہے۔ عورت کے دم سے دنیا میں خوبصورتی کا ایک جہاں آباد ہے۔ عورت ایک سمندر کی طرح ہے۔ عورت کو سمجھنا آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ عورت کے ماں کے روپ میں دنیا کا مخلص ترین اور خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور وہیں پر عورت بیوی کے روپوں میں مرد کے لیے راحت کا باعث ہے، جبکہ عورت کے ایسے روپ بھی ہیں جن کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بدبختی اور بے برکتی ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہیں، جبکہ ایسی عورتیں سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ آپ کو بد کردار عورت کی پہچان بتائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پھر خاص وہ عورت ہیں جو مردوں کو مائل کرے، اپنے لباس اور اپنی چال سے ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ ترجمہ: اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لیوے، ان کو موت پر مقرر کر دے اور اللہ ان کے لیے کوئی راہ، اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنے جیسی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال وہم جیلس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی فطری جذبہ کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ زانی مرد سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں جو اسی جیسا بدکار یا مشرک ہو کر زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زناکاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اسی طرح اپنی پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔
چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا ہے۔ درج بالا آیات میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کی زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کی بد چلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیت کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا قبیح فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرے اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا زانی ہے عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالح خاتون قرار دیا ہے، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ زانی شخص اور زانیہ عورت کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عبرت حاصل کریں۔ زنا بہت ہی برا فعل ہے، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اس لیے سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کبھی اور برے فعل سے اجتناب کریں۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کبھی فعل پر سزا دی جا رہی ہوگی جو بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے، تو جو تماشائی وہاں موجود ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسا فعل کیا تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اصل میں اسلام کا مقصود کسی کو اتنی سخت سزا دینا نہیں، بلکہ ایک پرامن صاف ستھرا معاشرہ کی تشکیل کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ زنا کے ثبوت کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے تو ہر روز کسی نہ کسی کو سزا ملتی، لیکن اس کے برعکس اسلام نے اتنی سخت شرائط مقرر کیے ہیں کہ شاذ و نادر پورے کیے جائیں گے۔ یہ سزائیں صرف عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔